بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم 9th کی کتاب میں جو تیسرا سبق ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ سبق قومی اتفاق ہے، لیکن اس کے مصنف جو ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید احمد خان میں آپ دیکھیں گے کہ سید احمد خان ان کا نام ہے اور سر ان کا خطاب ہے۔ اب خطاب کس کو کہتے ہیں، لقب کس کو کہتے ہیں، تخلص کس کو کہتے ہیں، یہ ہم جو اسم کی گرامر میں تقسیم پڑھتے ہیں اس میں ساری باتیں پڑھ چکے ہیں، لیکن خطاب پھر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ خطاب حکومت کی طرف سے دیا گیا تعریفی نام، یعنی جب حکومت کسی شخصیت سے متاثر ہوتی ہے، اس کے کارناموں سے متاثر ہو جاتی ہے تو انہیں کوئی نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سر کا لقب ہے یہ حکومت برطانیہ ہندوستان کے اندر اپنے ان لوگوں کو دیتی تھی جو ان کے لیے کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیتے تھے، جیسے سر آغا خان ہو گئے یا سر سلیم اللہ خان صاحب ہو گئے۔ یہ یہاں پر ایسے سر سید احمد خان صاحب کو بھی دیا گیا۔ علامہ اقبال کو بھی سر کا خطاب دیا، لیکن انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا، اور اس کی وجہ آپ کو بتائی تھی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے میرے استاد جو ہیں مولوی میر حسن صاحب ان کو کوئی لقب دیا جائے، تو پھر انہیں شمس العلماء کا لقب دیا گیا، تب جا کر علامہ اقبال نے خطاب لیا۔ اب آ جاتے ہیں سر سید احمد خان۔ سر ان کا خطاب ہے، سید احمد خان لقب ہے، یہ ان کا نام ہے۔ سر سید احمد خان 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1898 کو ہوئی ہے، علی گڑھ میں دفن ہوئے۔ تو ان کی شخصیت کے بارے میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان دہلی کے ایک معزز کے اوپر میں نے لکھ دیا عزت دار علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ علم سے محبت سر سید کو ورثے میں ملی۔ ورثہ یا وراثت وہ چیز جو آباء و اجداد کی طرف سے ملی ہو۔ تو مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے آباء و اجداد بھی علمی شخصیات تھے۔ دہلی میں تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کہتے ہیں تکمیل، یعنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انگریزی حکومت کی ملازمت اختیار کی، یعنی حکومت برطانیہ جو ہے وہ اس وقت ہندوستان کے اندر ان کی حکومت تھی، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تو مکمل طور پر ان کی حکومت آ چکی تھی۔ 1803 میں کچھ علاقے یعنی دلی کا ہی ایک شاہی قلعہ جو ہے یہ رہ گیا تھا، باقی تمام ہندوستان پر حکومت آ چکی تھی جب 1799 کے اندر ٹیپو سلطان شہید ہوئے۔ محکمہ قانون میں، ایجوکیشن میں مختلف عہدوں پر رہے۔ بجنور، غازی پور، دہلی اور بنارس میں تبادلہ ہوتا رہا۔ یہ ہندوستان کے مشہور شہر ہیں۔ 1857 کے ہنگامے کے وقت وہ بجنور میں تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی جس کو انگریز غدر کہتا ہے اور مسلمان جنگ آزادی کہتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ انہوں نے بہت سے انگریزوں کی جانیں بچائی، جس کے صلہ بدلے میں انہیں سر کا خطاب ملا۔ خطاب کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ وہ انگلستان بھی گئے، برطانیہ۔ وہاں انہوں نے مغربی تہذیب و تمدن، تہذیب کہتے ہیں طرز معاشرت، جو آپ کی زندگی گزارنے کے ماحول کے اندر جو طریقہ کار رائج ہوتے ہیں اس کو تہذیب کہتے ہیں، اور تمدن کہتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ جو انسان کی ذاتی زندگی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان صاحب نے مغربی تہذیب و تمدن کے طرز تعلیم کا خصوصی مطالعہ کیا۔ طرز کہتے ہیں طریقے کو، خصوصی مطالعہ کیا۔ کیمبرج اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں سے بہت متاثر ہوئے، جو برطانیہ کے اندر مشہور یونیورسٹیز ہیں، آج بھی یہاں سے لوگ پڑھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ وطن واپسی پر ایسی ہی یونیورسٹیوں کا اجرا جاری کرنا یا بنانا اپنے ملک میں بھی چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلم علی گڑھ کالج قائم کیا۔ اب یہ مسلم علی گڑھ کالج نہیں قائم ہوا بھائی، یہ 1875 کے اندر مسلم علی گڑھ اسکول بنا۔ 1877 کے اندر یعنی 2 سال کے بعد اسے کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ ان کی وفات کے 22 سال بعد اس کالج کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ یعنی 22 سال کب ہوئے؟ 1920 کے اندر، یعنی 1920 کے اندر مسلم علی گڑھ کالج جو ہے یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ سر سید نے اردو ادب اور اس کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا۔ اردو زبان کی اشاعت کہتے ہیں پھیلانا، ٹھیک ہے، کے لیے ان کے
کارنامے سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہیں، یعنی گولڈن ورڈز کے اندر، ٹھیک ہے جی، جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں گولڈن ورڈز، سنہری حروف، ایسے حروف جو عام قلم سے نہ لکھے جائیں، کہا جائے کہ انہیں سونے کے حرف سے لکھا جائے، قیمت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، یعنی قیمتی حروف ان کے ہیں، لکھے جانے کے قابل ہیں۔ انہوں نے اردو نثر کو سلاست کہتے ہیں ہمواری اور روانی کے زیور سے آراستہ کر کے قومی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا، حصول حاصل کرنا۔ سر سید نے مدعا نگاری کہتے ہیں کہ اپنا مقصد یا اپنی بات دوسرے تک پہنچانا، مدعا نگاری کی طرف خاص توجہ دی، اصل مقصد ان کا اپنی بات دوسرے تک پہنچانی تھی۔ اردو نثر کے اس زمانے کے پرتکلف یعنی تکلف والے اور مشکل الفاظ کو ترک کرنا چھوڑ دینا۔ وہ ایک ایسی تعلیمی اور ادبی تحریک کے بانی تھے، بانی کہتے ہیں بنانے والے کو، جس کا مقصد اردو نثر کو مشکل الفاظ اور ثقیل ترکیبوں سے، ثقیل کہتے ہیں بھاری، ایسے الفاظ جو زبان سے ادا کرنے مشکل ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ثقیل، عمیق، دقیق، ایسے الفاظ جو زبان سے مشکل ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ تکلیف مالا یطاق نہ کریں۔ اب یہ الفاظ تو الفاظ ہیں، بامانی بھی ہیں لیکن مشکل ہیں، اور ثقیل ترکیبوں سے نجات دلا کر تجربات و مشاہدات کے بیان و ماحول کی ترجمانی اور اس کی زندگی کے مسائل کی عکاسی سے روشناس کرانا تھا۔ مشاہدات پریکٹیکل، دیکھنا، جو چیز آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے، روشناس کرانا، واقف کرانا تھا۔ سر سید نے سلیس کہتے ہیں عام، آسان اور سادہ طرز تحریر کو فروغ دے کر اردو زبان پر احسان کیا ہے۔ فروغ دینا، ترقی دینا، یعنی ان کا اسلوب جو طریقہ کار ہے وہ بالکل آسان اور سادہ تھا، پڑھنے والوں کو سمجھ آ جاتا تھا۔ انہوں نے ایسی نثر لکھی جو دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے کی عمدہ مثال پیش کرتی ہے۔ یہ جملہ آپ سنتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر بھی کرتی ہے۔ اقبال نے جیسے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو سر سید کا کلام بھی اس کی زندہ مثال ہے۔ ان کی تحریروں میں بول چال کا انداز پایا جاتا ہے۔ بول چال کا انداز مراد یہ ہے کہ آپ تحریر پڑھیں گے ایسے لگتا ہے جیسے آپ باتیں کر رہے ہیں۔ سر سید کے اسلوب کہتے ہیں انداز یا طرز کی نمایاں خصوصیت ان کا منطقیانہ انداز ہے۔ منطقیانہ انداز، ہم اس پر پہلے چیپٹر میں بات کر چکے ہیں۔ عقلی دلائل دیتے ہیں، منطقی بات کرنا، عقلی دلیلوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ استدلال کا رنگ ان کے جملوں اور پیراگرافوں میں خاص اثر دکھاتا ہے۔ ان کی تحریروں میں کہیں کہیں ظرافت کہتے ہیں عقل مندی کی بات کرنا، دانائی کی بات کرنا اور مزاح بھی پایا جاتا ہے، یعنی دانائی کی باتیں بھی ہیں اور مزاح بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے نثر نگار ہیں جو انگریزی زبان و بیان سے متاثر ہیں۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ انگریزی زبان و بیان سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور اسی کی تقلید کہتے ہیں پیروی کرنا، پیچھے چلنا میں انہوں نے اصلاحی تحریک شروع کی۔ اصلاحی تحریک پر ہم مولانا الطاف حسین حالی والی لیکچر میں بات کر چکے ہیں کہ ان کی تحریک تھی، اور اس کے اندر ان کا مقصد یہ تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر جو مسلمانوں نے تکلیفیں اٹھائی، کیا وجوہات تھی، ان وجوہات اور اسباب کو تلاش کر کے ان وجوہات کو دور کرنا، اور سب سے بڑی وجہ جو سر سید نے اپنے نقطۂ نظر سے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھی، وہ یہی تھی کہ مسلمان جدید تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے دور ہیں۔ اسی ضمن کے اندر انہوں نے 1875 میں اسکول، پھر 77 میں اسی کو کالج بنانے کی کوشش کی۔ جدید نسل، جدید نئے کو کہتے ہیں کہ کایا پلٹ دینے میں سنگ میل کی بنیاد ایک کی حیثیت رکھتی ہے۔ کایا پلٹ بوٹی، یہ ایک کایا پلٹ بوٹی بھی مشہور ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو آدمی اس کو اپنے بازو پر باندھ دیتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، لیکن یہاں پر کایا پلٹ دینا قسمت تبدیل کرنے کے معنی میں ہے۔ کایا پلٹ دینے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ سنگ میل، یہ پچھلے سبق میں بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر الگ الگ کریں تو سنگ کے معنی پتھر کے آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ میل مسافت کو کہتے ہیں، یہاں پر مراد بنیاد ہے، یعنی ان کی جو اصلاحی تحریک ہے یا ان کا جو اسلوب ہے، طریقہ کار ہے، وہ عام جو جدید، جس کو ہم کہتے ہیں ینگ جنریشن، اس کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنے قدرت بیان کی وجہ سے علمی مسائل کو بھی سادہ اور عام فہم کہتے ہیں سمجھ کو، یعنی عام سمجھ میں آ جانے والی باتیں کرتے ہیں، زبان میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے۔ ان کی مشہور تصانیف یہ ہیں: آثار السنادید، تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، تہذیب الاخلاق میں چھپنے والے مضامین اور مقالات سر سید۔
وہ 1898 میں فوت ہوئے اور مسلم علی گڑھ کالج کی مسجد کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ اب آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں اہم باتیں درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سر سید احمد خان کو جو سر کا خطاب دیا گیا، تو خطاب کسے کہتے ہیں؟ تو خطاب کی ہم نے تعریف کی، حکومت کی طرف سے دیا گیا تعریفی نام۔ پھر سر سید احمد خان صاحب جو ہیں پیدا کب ہوئے؟ 1817 میں۔ وفات کب ہوئی؟ 1898 میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ابتدائی طور پر تعلیم کے بعد انگریزی ملازمت اختیار کی، اور اس کے بعد مسلم علی گڑھ اسکول کب بنا؟ 1875 میں۔ کالج میں کب تبدیل ہوا؟ 1877 میں۔ اور ان کی وفات کے 22 سال بعد یعنی 1920 کے اندر اسے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ ان کے کلام کی جو خصوصیات ہیں وہ مدعا نگاری ہے، ان کا اسلوب سادہ ہے، سلیس ہے، وہ اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، الفاظ کی بجائے مطلب پر غور کرتے ہیں اور اپنی باتیں جو ہیں وہ خصوصی طور پر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور ان کا جو سب سے بہترین طریقہ کار ہے وہ منطقیانہ اور استدلال کے ساتھ بات کرنا ہے، یعنی دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے۔ مشہور تصانیف جو ہیں ان کی آثار السنادید، تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، تہذیب الاخلاق میں چھپنے والے مضامین اور مقالات۔ اب مقالات سر سید سے لیا گیا ہمارا سبق ہے، تو مقالات میں نے پچھلے سبق میں کہا تھا کہ یہ مقالہ کی جمع ہے۔ کسی بھی خاص موضوع پر لکھے جانے والا جو مضمون ہوتا ہے اس کو مقالہ کہتے ہیں، اور ان مضامین کے مجموعوں کو مقالات کہتے ہیں۔ تو آج کے اس سبق کے بعد میں آپ کو سر سید احمد خان کے حالات زندگی سے بنائے ہوئے MCQs میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، ان کی پکس بھیج دوں گا، آپ ان کو حل کر کے پھر دوبارہ مجھے سینڈ کر دیں گے۔ امید ہے کہ آج کا یہ مختصر سا سبق ہے لیکن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔